السلام علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذکر کروں گا ایک دوا ارلینا پلس MXR کے متعلق کہ اس دوا کو شوگر کے مریض کیوں استعمال کرتے ہیں، کیوں دوسری دوائیوں سے یہ بہتر ہے۔ اس کے موڈ آف ایکشن کے اندر کوئی نہ کوئی جو ایسی چیز ہوگی جو اس کو دوسری چیزوں سے، دوسری ادویات سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، ڈوز کیا ہے، گویا تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں میں پہلے ایک دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے، جب شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو ساتھ ایک اور دوا ایڈ کر دی جاتی ہے اور پھر تیسری دوا کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ان ادویات سے شوگر تو کافی حد تک مینٹین ہو جاتی ہے، لیکن مریض جو ہے ایک کوفت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ایک ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ مجھے اتنی ساری ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض بعض اوقات صبح کی ڈوز بھول جاتا ہے، بعض اوقات شام کی بھول جاتا ہے، تو اس طرح دوائیوں کا جو توازن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، جس سے اس کی صحت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور جو شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس تمام مسئلے کا حل یہی تھا کہ کوئی ایک ایسی گولی بنا دی جائے جس کے اندر تمام قسم کی ادویات شامل کر لی جائیں۔ یہ جو دوا ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ شوگر کو کنٹرول کرنے والی ادویات مختلف طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے، جس کے اندر شوگر کو جو ایبزارپشن ہے، خون کے اندر اس کا جو ایبزارپشن، جزو بدن ہونا، وہ کم سے کم کر دیا جاتا ہے۔ انسولین کی حساسیت کو بڑھا دیا جاتا ہے، انسولین کی پروڈکشن کو بڑھا دیا جاتا ہے، تمام قسم کی جو شوگر ہے اس کو پیشاب کے راستے خارج کر دیا جاتا ہے۔ گویا یہ وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ اس دوا کے اندر یہ تمام ادویات استعمال کی گئی ہیں اور یہ تمام ادویات یہ سارا کام کرتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہمارے جو شوگر ہے اس کی ایبزارپشن کو کم کرتی ہے، ہمارے آنتوں کے اندر جو ہم کھانے کے ساتھ شوگر لے رہے ہوتے ہیں اس کے جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ گویا کم مقدار کے اندر ہمارے جسم کے اندر شوگر داخل ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر پینکریاز انسولین بنا رہا ہوتا ہے، لیکن انسولین کی بعض اوقات کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی حساسیت کم ہوتی ہے۔ یہ دوا انسولین کی حساسیت کو بڑھاتی ہے، جو انسولین ہمارے پینکریاز نے پیدا کی ہوتی ہے اس کی حساسیت کو بڑھاتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ جو انسولین اپنا کام بہتر کرتی ہے تو وہ شوگر جو ہے جسم سے کم مقدار میں شوگر کے اندر رہتی ہے اور شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ ایک اور چیز، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پینکریاز انسولین کم مقدار میں بنا رہا ہے جس کی وجہ سے شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، تو یہ دوا انسولین کی پیداوار کو بڑھاتی ہے، ہمارے لبلبا کو متحرک کرتی ہے کہ وہ زیادہ مقدار کے اندر انسولین کی پروڈکشن کرے۔ اب یہ سارے کام تو ہو گئے، لیکن پھر بھی اگر خون کے اندر شکر کی، گلوکوز کی، شوگر کی مقدار زیادہ ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی حل کیا جا سکتا ہے کہ اس کو نکال کر پیشاب کے راستے باہر نکال دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خون فلٹر ہونے کے لیے گردوں کے پاس پہنچتا ہے، جیسے ہی ہم اس دوا کا استعمال کرتے ہیں تو خون اس کو بھی زہریلا یا فاسد مادہ سمجھ کے شوگر کو جسم سے نکال دیتا ہے۔ تو اس طرح جو شوگر کا مریض ہے وہ اضافی شکر سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور اس کے اندر جو شوگر لیول ہے وہ مینٹین رہتا ہے۔ گویا یہ شوگر کو چاروں طرف سے گھیر کر کنٹرول کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کے متعلق۔ اس کی عمومی طور پر تو ایک گولی روزانہ صبح کے ٹائم دی جاتی ہے، لیکن مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اس کی صبح شام ایک ڈوز بھی ایک گولی صبح اور ایک گولی شام بھی دے سکتا ہے۔ اس کے زیادہ تر کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگ جو گردے کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں اس دوا کا استعمال نہیں کروایا جاتا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دوا کے استعمال سے گردوں کو کام کرنا زیادہ پڑتا ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو بار بار پیشاب کی نالی کے انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں ان میں بھی اس دوا کا استعمال نہیں کروایا جاتا، چونکہ یہ شوگر کو پیشاب کے راستے خارج کرتی ہے اور جہاں پر شوگر کی مقدار، گلوکوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو شخص پہلے ہی انفیکشن کا شکار ہو یا اکثر خواتین جو پیشاب کی نالی کے انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں ان میں اس دوا کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ ویسے جو لوگ جن کو اس قسم کا کوئی انفیکشن نہیں ہوتا یا ان کی گردے کی صحت بہتر ہوتی ہے ان میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے اور خاصا حد تک فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔